السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں میں مبارک ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اپنے ذکر میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سفر شب معراج۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آج ہی کی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا۔ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے، 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل تو قرآن پاک سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ سفر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر ہے، 7ویں آسمانوں کا سفر، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے۔ یہاں تک دوسری منزل ہے جس میں براق کی سواری کے ساتھ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ سفر طے کیا۔ تیسری منزل سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امین بھی پیچھے ہٹ گئے اور براق سواری بھی صرف تنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لامکان کا سفر کیا۔ یہ تیسری منزل ہے، یہاں سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دوسرے کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہی، ادنو منی یا احمد، اے احمد میرے قریب آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ سورۃ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں فرمایا تو محبوب اور محب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسا کہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے قرب سے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسین سعادت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سراپائے ذات کا دیدار فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہ سفر کتنے عرصے کا تھا معلوم نہیں، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا سفر اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو وہ 500 سال کے بعد پہنچے گی۔ اس طرح کے 7 آسمان، پھر 7واں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اتنی ہی اوپر سدرۃ المنتہا سے پھر لامکان کا سفر، اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے۔ پھر جنت اور دوزخ کا نظارہ فرمایا، عرش و کرسی لوح و قلم سب کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا۔ اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے
یہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو دنیا تھم گئی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جان ہے۔ جب جانے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے وہی رک گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں کتنا وقت لگا، واپس جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہاں سے وقت رکا تھا وہی سے چلنے لگا۔ اس لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب کی بات نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوسرے دن مکہ والوں کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے ہیں۔ جنہیں ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہیں نہیں ماننا تھا انہوں نے کہا یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں معراج کروائی ہے، لیکن خواب کا تو معلوم ہی نہیں کہ کتنی بار معراج ہوئی ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سوتا ہوں میرا رب مجھے جنت میں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نیند معراج ہے۔ تو شب معراج 27ویں شب معراج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شان کے ساتھ معراج کروائی، مفسرین فرماتے ہیں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین۔ یہ سفر معراج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ عام لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، اگر عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معراج 5 حرف والا لفظ ہے۔ اپنے بچوں کو معراج کا مطلب بتائیں۔ میم سے محمد، عین سے عرش پر گئے، را کا مطلب رات کو گئے، الف سے اللہ کے پاس گئے، جیم کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ 5 حروف اپنے بچوں کے سینوں میں اور اپنے سینوں میں سفر معراج منتقل کرتے رہیں۔ اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔